الکاف 55 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے فی ھذا القرآنی اس قرآن میں للناسی لوگوں کے لیے من کلی ہر طرح کی مثال وکانا اور ہے الانسان انسان اکثر زیادہ شیئن چیز سے جادلا جھگڑا کرنے والا ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ انسانوں کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ہر طریقہ استعمال فرمایا۔ واعظ و نصیحت، تذکیر، امثال، واقعات، دلائل، براہین، اس کے علاوہ بار بار اور مختلف انداز سے بھی بیان کیا، لیکن انسان چونکہ سخت جھگڑالو ہے اس لیے واعظ و نصیحت کا اس پر اثر ہوتا ہے اور نہ ہی دلائل اور براہین اس کے لیے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً ہمیں بتایا گیا کہ قرآن مختلف تقاضوں کے مطابق ہمیں حکم دیتا ہے، بتاتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے امراء، غرباء، مساکین جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، الگ الگ بتا دیا۔ اسلام کے بنیادی مزاج اور تعلیمات کے خلاف ہے یہ بات، بار بار سمجھایا گیا، مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں، اور سب سے بڑی نماز کی دلیل کہ صفوں میں ہر گریڈ کا آفیسر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، محمود و ایاز، جیسے علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں واضح کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ آقا اور غلام کا فرق مٹا دیا گیا، صاحب اور ڈرائیور، مالی، چوکیدار، بیگم صاحبہ، خادمہ، اسلام آباد کے بڑے بڑے سیکٹرز، ڈیفنس، ہاؤسنگ سوسائٹیز، یہ فرق دنیا کفر کے متکبرانہ طرز بود و باش کا آج نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ جاہلیت کا فخر، غرور، یہ سب مٹی میں مل جانے والی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حج میں اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا؟ ان تمام دنیاوی تکبر کو، غرور کو قدموں کے نیچے پامال کر دیا۔ اسے ہم از سر نو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سورۃ عبس میں، سورۃ الانعام میں یہ فرق مٹانے کی تاکید کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف جیسے مال و دولت والے، اور سیدنا بلال اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم جیسے غلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بغیر کسی فرق، بغیر کسی اونچ نیچ کے ہر وقت ساتھ ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ یہ تکبر، چال چلن، روایات، رعایت، یہ ہم کون ہوتے ہیں بنانے والے؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر طویل کہانیاں بھی بیان کی گئی، مختصر کہانیاں بھی بیان کی گئیں۔ دو ہمسایوں کی کہانی، مال و دولت پر فخر جتلانے کی کہانی، اللہ کو بھلا کر آخرت پہ شک کرنے والی کہانی۔ ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم بھی معاشرے میں یہ رجحان آج اکثر پا رہے ہیں۔ امراء یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کسی خاص مٹی سے وہ بنے ہوئے ہیں، وہ اونچے درجے کے ہیں، جنہیں نعمتیں ہمیشہ حاصل رہیں گی، یہ ان کا خصوصی استحقاق ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے،
ایسا بالکل نہیں ہے۔ سوچنا ہوگا یہ دنیا فانی، یہ مال، یہ اولاد، یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اگر مجھے رب کے حضور پلٹایا گیا تو ضرور پوچھا جاؤں گا میں، اور یہ دنیا کی شان بان آن ادھر ہی رہ جائے گی۔ ہمیں کوئی تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر میں ہی ہم مارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں حقیقت اس پر واضح کر دی، بتا دیا ہمیں صاف صاف۔ نعمتوں پہ شکر بجا لانا ہے، اترانا نہیں ہے، عجز اور انکساری اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ اندھا دھند اور یہ مادہ پرستی اور اس کی اندھا دھند تقلید کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث کی طرف۔ یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ ہمارے بنائے ہوئے رسائے ہوئے ڈھونگ، یہ ساری کہانیاں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ باقی رہ جانے والی تو صرف نیکیاں ہیں۔ آخرت کے دن اعمال نامے ہمارے سامنے آ جائیں گے، چھوٹے اور بڑے، پھر مطیع اور فرما بردار اور نافرمان فرق واضح ہو جائے گا کہ ابلیس کون ہے، شیطان کون ہے، حزب الشیطان میں کون ہے، اور حزب الرحمن کون ہے، حزب اللہ کون ہے۔ مثال سے اصل میں بات بہت اچھی سمجھ آتی ہے۔ میتھمیٹکس کی ایک ٹیچر نے مجھے بتایا کہ میں اس طرح سے مثال سمجھاتی ہوں کہ بچے بس میتھمیٹکس کے سمز کرتے چلے جاتے ہیں اور بالکل پریکٹیکل مثالیں کرتے ہیں۔ ہم کیوں پریکٹیکل نہیں ہو رہے اور قرآن کو سمجھ نہیں رہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی ایک مثالیں بیان فرمائیں دنیا کی زندگی کی، آخرت پر ایمان لانے کی، مسکین اور ایمان نہ رکھنے والوں کی، دو باغوں کی مثال۔ اس کے علاوہ باقی صورتوں میں آپ دیکھیں کئی ایک دلیلیں، کئی ایک طریقے، کئی ایک مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے بار بار۔ مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، چیونٹی کی مثال، گدھے کی مثال، مکڑی کی مثال۔ اللہ رب العزت مختار کل ہیں، مختار کل ہیں، خالق ہیں۔ مخلوق کے بے اختیار ہونے کے لیے ہمیں صاف صاف بتا دیا گیا۔ مالک اور غلام کی مثال جگہ جگہ بیان کی گئی، سورۃ النحل میں بتایا گیا۔ قرآن اور حدیث کی تمام مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس بات پر غور و فکر کریں اور اسے سمجھیں، مگر انہیں جاننے والے سمجھتے ہی نہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ کچھ لوگ فائدہ اٹھا کر ہدایت پا لیتے ہیں اور کچھ الٹی سمجھ پا کر گمراہ ہو جاتے ہیں، پہلے حال سے بھی جاتے ہیں۔ فی ھذا القرآن سے یہ صورت شروع ہوئی۔ بنی اسرائیل، الکاف، ہر صورت اور اس کا آغاز اور اس کا اختتام اور اس کا درمیان ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ صورت کے ابتدا میں قرآن کے ذکر سے کیا بات واضح کی جا رہی ہے، کیا وصف، کیا خوبی بیان کی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل میں للناس پہلے سے موجود ہے، کیونکہ اس صورت کا بنیادی مضمون الناس ہے، لوگوں کے اعمال کی طرف توجہ ہے، جو فی الحقیقت الناس لوگ ہیں۔ لوگوں سے ہی ہم نے اس کو چھپایا ہوا ہے، لوگوں تک ہی ہم اس کو پہنچا نہیں رہے، جس میں تقویٰ ہے، احسان ہے، یہ قرآن ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، جو چیزیں جھگڑا کر سکتی ہیں، انسان ان میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے، جھگڑوں میں الجھتا رہتا ہے، تعمیری کام سائڈ پہ رہ جاتے ہیں، خواہ مخواہ حیل و حجت کیے چلا جاتا ہے، حق بات کی طرف آتا ہی نہیں، مان کے ہی نہیں دیتا۔ قرآن میں جا بجا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کفار کے جھگڑے بھی ہمیں بتائے گئے۔ جھگڑے کی ایک مثال انشاءاللہ ہم سورۃ زخرف میں آیت نمبر 57 اور 58 میں بھی پڑھیں گے اور جانیں گے، سمجھیں گے، اس نیت سے کہ ہمیں عبرت حاصل ہو، ہمیں سبق حاصل ہو، ہمارا عمل بدل جائے انشاءاللہ۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔
أو يأتيهم العذاب قبلا